تم سب بچے بیٹھے ہو، والدین کو اپنی جنت بنا لو، ماں باپ کو اپنی جنت بنا لو، ان کی دعا لے لو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ماں کا خاص طور پر منشن کیا، میری ماں کیوں کہ باپ کو تو دیکھا ہی نہیں اور ماں کو دیکھا ہے 6 سال۔ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے۔ اور جب آپ حج پہ تشریف لے گئے اور ابوا کے میدان سے گزرے جہاں میرے نبی کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس بات کو 57 سال گزر چکے ہیں۔ 6 برس کی عمر میں مدینہ سے نکلے 3 افراد، میرے نبی کی ماں، میرے نبی کے والد کی باندی ام ایمن، وہ بھی ماں ہیں، انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا میرے نبی کو۔ 2 مائیں ہیں، ایک دودھ پلانے والی، ایک پیدا کرنے والی، اور ایک میرے نبی ہیں۔ جب ابوا کے پہاڑوں میں پہنچے تو اچانک ہارٹ اٹیک سے حضرت آمنہ 25 سال کی عمر میں انتقال فرما گئی، اور میرے نبی نے اتنا اس کا غم لیا۔ 6 سال کا بچہ، میں سن 2000 میں وہاں گیا تھا، میرے آنسو نہیں رکنے کو آ رہے تھے کہ کہاں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا، نہ کوئی آسرا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی جھولی، نہ کوئی چھاؤں، ایسے تنے تنہا یتیم کر۔ جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے، ام ایمن کو سے ہاتھ چھڑا کر بھاگے اور اوپر پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ جب ام ایمن پیچھے گئیں تو ام ایمن نے کیا دیکھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، اب ماں کی قبر کو چمٹ کے ایسے اوپر لیٹے ہوئے تھے، قبر کو پکڑا ہوا تھا، اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ جب ام ایمن قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے اماں جی، آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری ماں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ام ایمن نے اٹھانا چاہا، آپ نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس صدمے کو سینے میں لیے ہوئے 57 سال کے بعد، 7ویں دن بندہ رو نہیں سکتا، رونا نہیں چاہے تو رونا نہیں آمدا، 57 سال کے بعد آپ اس وادی سے گزرے، اپنے اونٹنی کو ماں کی قبر کی طرف موڑ دیا، اور ان پلرز کو 3 گنا کرو تو وہ پہاڑ بنتا ہے، چھوٹی پہاڑی تھی۔ اونٹنی کو نیچے بٹھایا، اوپر پہاڑ پر گئے، اور یہ مجھے دیکھو، یوں آپ نے گھٹنے کھڑے کیے ماں کی قبر کے سرانے، اور یہ ہاتھ یہاں رکھے اور پھر سر دیا اپنے گھٹنوں میں یوں، پھر رونا شروع کیا۔ اتنا روئے، اپریل کا مہینہ تھا، دھوپ سر پہ پڑ رہی تھی، ہم تو ٹھنڈی دھوپ میں بیٹھے ہیں، شدید دھوپ میں بیٹھے تھے، اور اس کنڈیشن میں یہ بچوں کا سٹائل ہوتا ہے، جب لمبا رونا ہو تو وہ یوں بیٹھتے ہیں سر اندر دے کر۔ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی ساری آنسوؤں سے بھر گئی، سینہ تر ہو گیا، احرام تر ہو گیا، اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے۔ 2 جہان کے سردار ہو کر تمنا کر رہے ہیں کاش اماں تو زندہ ہوتی، تو مجھے کہتی محمد، میں تیرے لیے نماز توڑ دیتی۔ اور میرے نبی نے، یہ بچیاں غور سے سنو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی اور ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ ایک ماں بیٹی کو میں بھول نہیں سکتا، ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، ہماری اپنی وہ پنجابی زبان، بھوک نہیں، ہوئے 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 ہوئے، یہ تو ہم نوکر کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، یعنی بکواس نہ کر، رو آگے چپ، صرف آنسو اس کے گر رہے تھے۔ یس، شاید وہ یاد کر رہی تھی کہ 9 مہینے کیسے اس کو میں نے پیٹ میں پالا، جنتے ہوئے کتنی تکلیفوں سے گزری، اور اس کو دودھ پلاتے ہوئے کتنی راتیں میں نے کاٹ کاٹ کے گزاری، اور اس کے پیشاب دھوتے ہوئے کتنی دفعہ میں سردی میں ٹھٹھری، اور آج یہ مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا
سنو غور سے بچوں، سارے سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا روح حقوق العباد، نماز حقوق اللہ میں آ جاتی ہے، میں حقوق العباد کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لے لو۔ والدین سے کہتا ہوں بچوں کو عزت دو، جہاں اولاد ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں اولاد کے حقوق ہیں، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو۔ بہت سی اولاد کی نافرمانی کا ذریعہ ماں باپ بن رہے ہیں، سختی کر کے، زبردستی کر کے، اور ٹھونس کر چیزیں نوکروں کی طرح سلوک کر کے۔ میرے نبی کے گھر میں جب بیٹی فاطمہ ملنے کے لیے آتی تھی تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے، یا اب چیئر پہ بیٹھے ہوئے بی بی فاطمہ آ گئی، اب زمین پہ بیٹھے ہوئے بیٹی آ گئی، اب چارپائی پہ لیٹے ہوئے بیٹی آ گئی۔ میرے نبی کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے، ایک دم کھڑے ہو جاتے، اور پھر کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے۔ یہ والدین غور سے سنو، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ پکڑ کے مجھے دیکھو اے یوں بوسہ لیتے تھے، بیٹی کا بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے 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 ان کو چارپائی پر پہلے بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے۔ یہ باپ اور رسول ہو کر بیٹی کو یہ عزت دیتے تھے۔ پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی، پھر وہ جنت کے سرداروں کی ماں بنی، پھر وہ اللہ کے شیر کی زوجہ بنی۔ تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو، عزت دو، عزت۔ پھر آپ سے زندگی کے بڑے فیصلے ہیں، شادی۔ آپ لوگ اکٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، اپنی شادی کے فیصلے خود نہ کرو، اپنے ماں باپ کے حوالے کرو۔ اس میں شرافت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اور اس میں والدین کی دعائیں بھی ہیں۔ کورٹ میرج کو ہوا نہ دو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہمارا نہیں ہے۔ میرے نبی کے طریقے میں مرد اور عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے، اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے۔ اور والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے رشتے کرو، زبردستی مت کرو۔ میرا معاشرہ بہت سنگین قسم کے جرم کا شکار ہے، بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں، ایتھے ہی کرنے ایسے جٹائیں چی کرنی ہے، بٹائیں چی کرنی، پتہ نہیں آئے کتوں جٹ بٹ۔ چلو تم ناراض نہ ہو، راجپوتائیں چی کرنی، میں راجپوتوں میں اپنی قوم کو بھی رگڑ دیتا ہوں، راجپوتائیں چی کرنی، اگاں کرنی ہی کوئی نہیں۔ یہ ظلم و ستم اولاد پہ مت کرو، اپنی بچی سے پوچھو، اگر بیٹی ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ، اگر بیٹی کہہ دے میں نہیں کرنا چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے میری سنو، صرف تم نہیں سن رہے ہو، اس کیمرے سے لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں۔ اگر بیٹا یوں کہہ دے کہ ابا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، میرا جی نہیں چاہتا ہے، تو وہ بیٹا نافرمان نہیں ہے، فرما بردار ہے، اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے۔ اب ایسا ظلم مت کرو کہ نہیں اتھے ہی کرنی ہے، اتھے گھروں نکل جا۔ زندگی تم نے تو نہیں گزارنی، زندگی تو بچے نے گزار، میں قربان جاؤں۔ ایک حدیث سنو پہلے، پھر اگلی بات سنو۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگو سنو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ سمجھ گئے میری یہ بات سمجھ گئے سارے؟ اب اگلی سنو۔ حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آ گئے، اور جبریل ان سے پہلے آ گیا کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے۔ باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے، رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے، اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے۔ اور آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے؟ وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے، چپ۔ آپ کو تو پتا تھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگا، جی۔ تو جبریل تنال بیٹھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ اتھے ہی کرنا ہے۔ آپ نے ہاں نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔
इंशाअल्लाह नबी का हाँ ही होता है, लेकिन जिब्रील के आने के बावजूद और अल्लाह के कहने के बावजूद मेरे नबी को भी पता है कि ये रिश्ता यहाँ कातिब तकदीर ने लिख दिया है, लेकिन उम्मत को सबक सिखाने के लिए आप घर तशरीफ ले गए। बेटी फातिमा का जी या रसूल अल्लाह का अली का रिश्ता आया है, मैं हाँ कर दूं? सुभान, मैं अपने देहाती बच्चियों पे मुझे रोना आ कि जिन्हें पता ही नहीं होता सानू कहंदे नाल बंदे पैन जानवर है या इंसान है। अली जैसा तामा, चलो अली को छोड़ो, फातिमा को छोड़ो, जिब्रील आया बैठा है, जिब्रील आया बैठा है। उसके बाद फातिमा से पूछने की क्या बात है? जिब्रील आकर कह रहा या रसूलुल्लाह, अल्लाह कह रहा है फातिमा अली के लिए है और अली फातिमा के लिए है, और फिर आप कहते हैं बेटी फातिमा हाँ कर दो। हमारी तो आज की बेटियां इनकार नहीं करती, चुप करके गांव माश तरह बन छड़ देन किले नाल, कोई उनके अंदर के जज्बात को सुनने वाला कोई नहीं होता, अपनी अनानियत पर ये फैसले करते हैं। और मेरा नबी कह रहे बेटी हाँ कर दो। सुभान अल्लाह, आपका क्या ख्याल है? फातिमा ने इनकार करना था? ये बेटियां नहीं इनकार करती तो फातिमा ने कहाँ करना था? लेकिन ये सबक देना था उन वालिदैन को जो नादानी में नादानी के फैसले करके औलाद को हमेशा एक ठंडी आग में धक्का दे देते हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब हाँ की, फिर आप बाहर निकले। अच्छा, मजे का वाक्य हो, हजरत अली उठ के बाहर निकले तो सहाबा बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे कि क्या हुआ। हजरत अली को भेजने वाले थे अब्दुर्रहमान बिन औफ। पहले अबू बकर गए तो आपने इनकार कर दिया, उमर गए रिश्ता मांगा, आपने इनकार कर दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अली से कहा आप जाएं, आपका रिश्ता रद्द नहीं होगा। कहने लगे मेरा तो साथी घर भी कोई नहीं, मुझे कहां से रिश्ता मिलेगा, मैं तो बिल्कुल गरीब हूं। कहा नहीं तुम जाओ। तो वापस आते उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ पे चढ़ाई कर दी। वे क्या है ना, तू मैनू गले आई, इनकार हो गया। तो साहबा ने पूछा क्या हुआ? कहा कुछ कहा ही नहीं, चुप करके उठ गए। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे कुछ बोले सही, को बस इतना कहा इंशाअल्लाह का तो मुबारक हो, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। अच्छा, तो इतना में आप बाहर तशरीफ ले। अली का जी का लो, बुलाओ लोगों को बुलाओ। सारी मस्जिद भर गई, आपके सारी मस्जिद फुल हो गई। आप मेंबर पे खड़े हुए अली को सामने बिठाया, कहा लोगो ये जिब्रील मेरे पास अल्लाह का पैगाम लाए हैं कि मैं फातिमा बिनते मोहम्मद का निकाह अली के बिन अबी तालिब के साथ कर दूं। फिर आपने खुतबा पढ़ा और कहा कि अली हाय हाय हाय, मैंने फातिमा बिनते मोहम्मद को 400 दिरहम महर के इवज तेरे निकाह में दिया, तूने कबूल किया? हजरत अली ने जोर से नारा लगाया मैंने कबूल किया, और सजदे में चले गए, अल्लाह का शुक्र का सजदा अदा किया। फिर मेरे नबी ने वहीं सारे मजमे को शहद का शरबत पिलाया और ताज़ा खजूरें खिलाई। और फिर जब रुखसती हुई तो आपने हजरत अली से फरमाया कि आप आके ले जाओ। फिर आपने हजरत उम्मे सलमा, हजरत हफ्जा और जनाब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इन तीनों को बुलाकर फरमाया तुम्हें पता है ना मुझे फातिमा से कितना प्यार है, तो तुम फातिमा को दुल्हन बनाओ, उसकी तैयारी करवाओ, उसे दुल्हन बनाओ। तो उन तीनों ने हज़रत फातिमा को दुल्हन बनाया। फिर आपने हजरत अली को पैगाम भिजवाया, वो तशरीफ लाए, अपनी ऊँटनी लेकर आए। हजरत अकील साथ है, सलमान फारसी साथ है, और दरवाजे पर ऊँटनी बिठाई, आप अली को अंदर ले गए और यूं फातिमा का हाथ पकड़ के अली के हाथ में देकर फरमाया अली तुम्हें नबी की बेटी मुबारक। सुभान। फिर आपने कहा मेरी बेटी फातिमा, मुझे अपने खानदान में जो सबसे ज्यादा महबूब था मैंने तेरा हाथ उसके हाथ में दे दिया है। वालिदैन से कहता हूं अपने नबी की जिंदगी पढ़ो। मेरा दर्द है कि हमारी सकाफत में इस्लाम दाखिल नहीं हुआ, हमारे इबादत में इस्लाम आ गया। बहुत सारा मजमा मर्द औरतों का नमाजी है, हाजी है, उम्रे करते हैं, लेकिन सकाफत में नबूवत की झलक दिखाई दे, सकाफत में अल्लाह का नबी दिखाई दे, वो नहीं है। जिंदगी बीत गई इस इंतजार में, मुद्दत से लग रही थी लबे बाम टकटकी, थक थक के गिर गई निगह इंतजार आज, पता नहीं कब सुबह होगी। चलो कहते तो जाएं मुझे अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। वालिदैन के जिम्मे है
اولاد کو عزت دینا، ان کے سب سے بڑی خواہش میں ان کا احترام کرنا کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، اور آپ کے ذمہ ہے والدین کے آگے سر جھکا دینا۔ اللہ کے واسطے کورٹ میرجز اور خفیہ شادیاں یہ نہ ہماری ثقافت ہے، نہ یہ انسانیت ہے۔ ہمیشہ دکھ دردوں میں زندگی گزرتی ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد آنے والی ہے۔ تو والدین پڑھیں شریعت کو، اولاد بھی پڑھے اپنے نبی کی زندگی کو۔ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا ایک بیٹے کو لے کر، کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے اور مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس لاٹھی ہوتی تو انہوں نے یوں اٹھائی، وہ کہنے کا حضور معافی دیا جائے، ایک میری گل سن لو۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا ماں پیو دے بڑے حق ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پر کوئی ساڈا حق بھی ہے ماں پیو تے؟ آپ نے کہا ہاں۔ ہاں۔ کہنے لگے ذرا وہ بتا دیں۔ کہ پہلا حق ہے اچھی ماں تلاش کرے، نیک عورت تلاش کرے۔ دوسرا حق یہ ہے نام اچھا رکھے۔ تیسرا حق یہ ہے اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ کہا جی پھر سن لو حضرت جی، میرے پیو کو پوچھو اس حبشی عورت نال شادی کر کے مینوں حبشی ماں دیتی، انہوں کوئی عرب ماں ہی نہیں لتی۔ میرا پہلا حق اس مارے ہے۔ دوسرا سن لو، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے۔ جولان گندگی کے کیڑے کو کہتے، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے۔ اور تری سن لو، اس آیت نے مینوں قرآن دی شکل نہیں وکھائی۔ حضرت عمر ہوئی سوٹا او دے سر تے پھیر دے کہ پہلے تیری مالش کراں پھر ایدی کر سکتے۔ تو آج کے والدین بھی اپنی اولاد کے بارے میں بہت 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 غافل ہیں، اور اولاد کا بھی حال یہی ہے، چونکہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، اولاد کیا ہے، یہ شریعت، یہ قرآن بتاتا ہے، یہ میرے نبی کی زندگی بتاتی ہے۔